أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لمن عظمت حجته وتمت كلمته وسبقت نعمته وسبقت غضبه رحمته حمد مقر بربوبيته متنصل عن خطيئته والصلاة والسلام على شافع الأمم ودافع النقم وكاشف الظلم وسيد الأمم أبي القاسم محمد الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى وصيه ووزيره وظهيره ومشيره الضارب بالسيفين والطائر بالرمحين والذي صلى إلى القبلتين بالحسن والحسين الذي ضربته يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين وعلى الأئمة الطيبين الطاهرين من ذريته ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ذرا کیونکہ آج کچھ مومنین کی فرمائش یہ بھی ہے کہ سرکار امیر المومنین کی فضیلت پہ بھی کچھ بولا جائے، لیکن امیر المومنین کی فضیلت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بھی اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہوں، تاکہ مجھے بھی یہ اندازہ لگے کہ آپ کے دل میں میرے مولا سے عقیدت کا معیار کیا ہے۔ تو میں جس رات کے مطابق موضوع لے کے چلا ہوں، یہ موضوع بھی اس سے الگ نہیں ہے، اور اس میں صرف اتنا آپ کو بتلاتا چلوں کہ مذہب حق اثنا عشریہ میں بنیاد عقیدہ ہے اور پھر عمل ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کو اصول دین یاد کروائے ہوں گے کہ بیٹا اصول دین یہ ہیں، فروع دین یہ ہیں۔ تو اصول کا مطلب ہے جڑیں اور فروع کا مطلب ہے شاخیں، اور ظاہر ہے کہ جب تک جڑیں صحت مند نہیں ہوں گی اس وقت تک شاخوں کو غذا نہیں ملے گی۔ تو جب تک عقیدہ مستحکم نہیں ہوتا اس وقت تک عمل انسان کے کام نہیں آتا۔ اس لیے کہ اگر محض عمل پر ہی نجات منحصر کر دی جائے تو پھر جس نے 6000 سال تک عبادتیں کی ہیں لیکن صرف ایک نبی کے بارے میں اس کا عقیدہ غلط نکلا
تو قدرت نے فرمایا اخرج منہا، نکل جا یہاں سے، نکل جا اس دربار سے. اللہ کو تیری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. عبادت ویسی ہوگی جیسی میں چاہتا ہوں، ایسی نہیں ہوگی جیسے تو چاہتا ہے. تو اسی طرح جنگ نہروان ہو رہی ہے، میرے مولا خوارج سے لڑ رہے تھے. مولا کے سپاہی سارا دن کے تھکے ہوئے سو گئے اور خوارج اپنے دستور کے مطابق آدھی رات کو اٹھ کے تہجد گزاریاں شروع کر گئی. کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی گڑ گڑا کے دعا مانگ رہا ہے. میرے مولا کے ایک سپاہی نے دیکھ لیا، مولا بھی مصلی عبادت پہ آ چکے تھے. کہا یا امیر المومنین، آپ کے سپاہی سو رہے ہیں، آپ کے دشمن تہجد پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے اچھی بات تو نہیں ہے کہ آپ کے ماننے والے سوتے رہیں اور آپ کے دشمن تہجد پڑھتے رہیں. تو اب وہ اگر کوئی اور ہوتا تو یہ کہتا اچھا بابا میں جگاتا ہوں اپنے ماننے والوں کو کہ یہ بھی تہجد پڑھیں. لیکن مولا جانتے تھے کہ ان کے مقابلے میں نیکی کرنا ریاکاری ہے. تو آپ نے اس کا ایک جواب دیا جو نہج البلاغہ میں موجود ہے. آپ نے فرمایا نوم علی یقین خیر من صلاۃ فی شک. اے میرے سپاہی، علی کی امامت کا عقیدہ لے کے سو جانا بہتر ہے اس نماز سے جو کہ علی کی امامت میں شک کر کے پڑھی جا رہی ہے. نعرے حیدری، نوم علی یقین خیر من صلاۃ فی شک. یہ سو رہا ہے لیکن دل میں علی کی امامت کا عقیدہ لیے ہوئے ہے، سو رہا ہے اور وہ جاگ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے. لیکن مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو ہر نیند نماز سے بہتر نہیں ہے. وہ نیند نماز سے بہتر ہے جو ولائے علی پر ایمان رکھ کے اختیار کی جائے. تو مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز نہ پڑھو، نہیں، یہ فرمایا ضرور پڑھو، لیکن دیکھو اگر تم عقیدت پر قائم ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت تک عبادت میں مصروف ہو. اور یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی رسول آیا، یا رسول اللہ بڑا پریشان ہوں، کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی رزق میں وسعت نہیں ہوتی، کچھ دعا بتائیں تاکہ میں یاد کروں اور میرا وقت کھل جائے. تو آپ نے فرمایا کہ تو ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کر کہ انتا ربی وانا العبد، انتا ربی وانا العبد، تو میرا رب ہے اور میں تیرا عبد ہوں. یہ یاد کر لے اور ہر نماز کے بعد پڑھا کر کہ مشکل حل ہو جائے گی. اب چونکہ کافی معمر تھا، بوڑھا ہو چکا تھا، ذہن کمزور تھا، اس نے دعا کو یاد تو خوب کیا لیکن بدقسمتی سے دعا کو وہ الٹا یاد کر بیٹھا اور وہ ہر نماز کے بعد نقل کفر نباشد یہ دعا مانگ رہا ہے کہ تو میرا عبد ہے اور میں تیرا رب ہوں. اب فرشتوں کے قلم رک گئے. بارے الہ
کیا لکھا جائے؟